الرحیم ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا بیان کریں گے۔ چھٹے پارے کا آغاز لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما سے ہوتا ہے۔ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ بری باتوں کا اعلان اور اظہار یہ اللہ کو پسند نہیں، مگر ظلم جس پر ہو وہ اگر اپنے ظلم کو بیان کرے تو اس کے بیان کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ وہ زمین پر کس طرح رہے اور آسمان پر کس کیفیت سے اٹھائے گئے۔ رب العالمین نے اسی پارہ کے پہلے جز میں ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ذخیرہ اور پہلی کتابوں کے ذخیرے سے یہ بات حقیقت واضح ہے کہ پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، مگر رب العالمین نے جب بھی وحی کی بات کی ہے، کتابوں کی بات کی ہے، تو اس کا گفتگو کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام سے کیا۔ الغرض کتابوں کا اور صحف کا جو آغاز ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا تذکرہ ہمیں الہامی کتابوں میں ملتا ہے، مگر قرآن پاک کے ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا تھا، جس میں ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس بارہ میں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی اور رب نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل فرما دیا۔ برہان سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیت جس کو دیکھیں تو رب یاد آئے، جس کی بات سنیں تو رب یاد آئے، جس کے عادات کو دیکھیں تو رب یاد آئے۔ گویا اللہ کی توحید کو سمجھانے والی، دین کا راستہ بتانے والی ذات جس کو جس پہلو سے بھی دیکھیں وہ معجزہ نظر آئے، اسے برہان کہتے ہیں۔ پہلے جز پر قرآن پاک کی سورہ النساء کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ مائدہ۔ اس کا پہلا رکوع یہ بھی پہلے جز میں شامل ہے۔ اس میں رب العالمین نے جانوروں کا ذکر کیا، حلال جانور کون سے ہیں، حرام کون سے ہیں، ان کی علامات پر گفتگو کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے وہ بھی تقوی کی بنیاد پر کرنا چاہیے، اور عدوان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔ مطلب کیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی معصیت و نافرمانی سے پیچھے رہو اور بچتے رہو۔ سورہ مائدہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس صورت میں دسترخوان یعنی المائدہ کا ذکر رب العالمین نے کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم 7ویں پارے میں کریں گے۔ اب اس صورت میں رب العالمین نے وہ آیت نازل فرمائی کہ جس پر اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں یہ آیتیں عطا فرماتا تو ہم اس دن کو عید مناتے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی صورت میں رب العالمین نے اس صورت کے یہ آخری جو آیات میں پڑھ رہا ہوں یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کی آخری آیات ہیں۔ اس میں رب العالمین نے اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے اور ان کے کھانے پینے کے بارے میں واضح احکامات نازل فرمائی، اور اس بارے کا جو دوسرا جز جو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اسی دوسرے جز کے پہلے ہی رکوع میں رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں ظلم سے دور رہنا چاہیے، اور انصاف کرتے ہوئے اگر کوئی تمہارا قریبی رشتہ دار بھی سامنے آئے تو تمہارا
انصاف اس کو دیکھ کے نہ لرزے اور طرفداری کی طرف تمہارا ذہن مائل نہ ہو۔ اس دوسرے جز میں ہی رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ ناظرین کرام، اسی جز میں اللہ تعالیٰ نے فتح بیت المقدس پر بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ ہم تمہیں بیت المقدس دیں گے، تو رب العالمین کے اس وعدے پر آپ اپنی قوم کو لے کے جب نکلنے لگے تو قوم نے ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ برس ہا برس صدیوں سے کیونکہ فرعون کی غلامی میں رہیں، تو ان کے ذہن میں ایک روب، ایک دبدبہ انجانی قوتوں کا بیٹھ چکا تھا۔ غلامی نے ان کی نفسیات کو مسح کر کے رکھ دیا تھا۔ رب العالمین نے پھر ان کی سزا کے طور پر فرمایا کہ اب تم 40 سال ریگستانوں میں بھٹکتے رہو گے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی نسل پیدا ہوگی جو آزادی کے ماحول میں پیدا ہوئی اور آزادی کے ماحول میں پروان چڑھے گی، وہ پھر اللہ کی اس وعدے کی تکمیل کرے گی۔ اور پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، قابیل اور حضرت حابیل علیہ السلام۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر اس میں پہلا انسان تدفین کے لیے جب تیار ہوا تو وہ طریقہ بھی ایک پرندے نے آ کر بتایا اور سکھایا۔ اور اس کے فوراً بعد رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اگر کوئی تم میں سے ایک انسان کو قتل کرتا ہے، وہ ایک نہ سمجھے، اس نے سمجھے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر تم ایک انسان کو بچانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ ایک انسان کو تم نے بچایا، بلکہ پوری انسانیت کو تم نے زندگی کا سامان مہیا فرما دیا۔ اس پارے کا جب تیسرا ربع شروع ہوتا ہے، تیسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے وسیلے سے ہمیں کتابیں عطا فرمائی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے سے ہمیں ان کا اسوہ حسنہ دیا، فرمایا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ وسیلہ سے دیا ہے، اب اگر تم میرے راستے پر آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی تمہیں انبیاء، رسل، صحابہ، تابعین، علماء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، یہ وسیلہ ہیں۔ ان کے وسیلہ سے تم دین کی فہم حاصل کر سکتے ہو، ان کے وسیلہ سے تم دین پر عمل کرنے والے بن سکتے ہو۔ تیسرے ربع میں رب العالمین نے 3 الہامی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اس کے اختتام پر فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اس کے آخر میں فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، 3 لفظ استعمال فرمائے، فاسق فرمایا، کافر فرمایا۔ اب ان تینوں کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے ان تینوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں رب نے کتابیں دی ہیں ہدایت نامہ کے طور پر، لہذا ان کے ہوتے ہوئے تم اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی نفسیات، اپنے نفسانی ارادوں کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے۔ تمہیں رب نے تخلیق کیا ہے تو تمہیں رب ہی کے کہنے پر چلنا ہوگا۔ پھر اسی تیسرے ربع میں ایک بڑی اہم آیت ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ ان یہود و نصارہ کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو یہود و نصارہ اسلام کے متحارب تھے۔ مدینہ میں یہود سے جو معاملہ شروع ہو گیا وہ تو بہت شروع میں ہی معاملہ مطلب ہے کہ مناقشے کا، مجادلے کا اور حرب کا شروع ہو گیا تھا، اور مدینہ کے تینوں جو یہودی قبائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا اور انہیں سزائیں دی تھیں۔ لہٰذا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں تھے، ان تینوں کے بارے میں قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان تینوں سے تمہیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ تم میں آئیں گے، تم ان میں جاؤ گے تو اسلام کے راز ان تک پہنچیں گے، اور اس وقت جنگوں کا عروج تھا، اور جنگی حکمت عملی اگر اس پر پردہ نہ رہے تو جنگ پھر جیتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام،
رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچاؤ، اور اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ رسول کا معنی اللہ کا پیام پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا پیام اور رسالت کیا ہے؟ وہ وحی ہے۔ تو فرمایا کہ وحی لوگوں تک پہنچاؤ، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اس میں اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مخالفت جتنی بھی ہو، لڑائیاں جتنی بھی ہو، جنگ جتنی بھی ہو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے تمہاری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آخری آیت میں رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ یہود کے دلوں میں تمہارے لیے بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، اس لیے تم ان سے محتاط رہو۔ اور جب بات کی نصارہ کی تو فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے محبت اور مودت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان میں عالم ہیں، ان میں درویش ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا نزول قرآن کا کہ جس وقت مسلمانوں کی عیسائیوں سے کوئی مخالفت، یعنی جنگی اعتبار سے میدان جنگ میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قرآن نے یہ بتایا کہ جو تم سے اور تمہارے دین کے حوالے سے، تمہارے نظریات کے حوالے سے تمہیں نقصان پہنچانے کے دائر پہ نہ ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اگر میدان جنگ میں بھی کوئی دشمن تم سے لڑتا ہے اور وہاں وہ تلوار پھینک دیتا ہے تو اس کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، کیونکہ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں وہ سب جنگیں دفاعی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر جا کے جارحیت نہیں کی، اور اسلامی جو فلسفہ جہاد ہے اس کی آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، کھیت برباد نہیں کرنے، چمرستانوں کو نہیں اجاڑنا، محلوں کو برباد نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ایسا کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ خود اللہ بھی رحمان الرحیم، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان اس نے رحمت للعالمین بیان کی ہے۔ اسلام منفعت کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔